عثمان جب سخاوت کرتا ہے نا، عثمان جب اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہے اس وقت تحقیقیں نہیں کیا کرتا، عثمان کسی کی جانچ پڑتال نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دل کھول کے دیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ زندگی کا کہ آپ سخاوت کیسے کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کبھی بھی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، پوچھا نہیں کرتے تھے کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ جس نے اللہ کے راستے کے اندر مانگا، اللہ کے لیے مانگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کے اس کو دیا۔ اور ان کی سخاوت کے بارے میں بہت ہی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ لوگ مانگنے آتے تو اللہ کے نبی جب مانگتے جنگ کے لیے، کسی غزوے کے لیے، تو وہ بے تحاشا جو تھا سامان وہ اللہ کے نبی کے خدمت میں پیش کر دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دے دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور بہت ہی دور سے چل کے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہتا ہے کہ میرے اوپر بہت ہی قرض ہے، میں بڑا پریشان ہوں، تو میں مقروض اتنا ہو چکا ہوں کہ میرے کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میں قرضہ نہیں ادا کر سکتا، مجھے قرضے کے لیے کچھ میری امداد کیجئے یا میری امداد کرا دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، انہوں نے جب اس کے یہ حالات پوچھے، سارا کچھ دیکھا اس کا کہ وہ کیسے بتا رہا، تو حضرت اس ابو بکر صدیق نے اس کو رستہ بتایا، اسے کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ حضرت وہاں پہ چلے جاؤ، حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان کے پاس بھیجا، انہیں کہا کہ آپ ان کے پاس جانا، اپنی یہ روداد آپ سنانا، سارے سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ انہیں اتنا سا اشارہ دینا کہ میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں اور محمد عربی کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، اتنی بات کہہ کے آپ نے صرف ان کے سامنے خاموش ہو جانا ہے تو وہ آپ کی بڑی خدمت کریں گے۔ تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ محمد عربی کا غلام ہے تو اس کی کوئی دلیل دے، کوئی اس کی دلیل دے کہ تو محمد عربی کا غلام ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان جب سخاوت کرتا ہے نا، عثمان جب اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہے اس وقت تحقیقیں نہیں کیا کرتا، عثمان کسی کی جانچ پڑتال نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دل کھول کے دیا کرتا ہے۔ تو وہ اسی طرح چلا گیا، جب حضرت عثمان کے پاس گیا، جا کے ملا تو حضرت عثمان کے سامنے جا کے بیٹھ کے اس نے صرف اتنی سی عرض کی، اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر بہت ہی قرض ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو پاس بٹھایا، اس کو پہلے کھانا کھلایا، اس کے اور اس کی تواضع کرنے کے بعد حکم جاری کر دیا اپنے غلاموں کو کہ جائیں وہاں سے اس کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں۔ تھوڑی سی دیر گزری، ایک اونٹ جو تھی وہ لدی ہوئی خزانے دوسری سامان کے ساتھ لدا ہوا اونٹ، اور وہ پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ لے جاؤ اونٹ، یہ آپ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر جو سامان لدا وہ بھی تیرا ہے، اور 6000 جو اشرفیاں وہ بھی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں۔ تو وہ آگے سے حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ اے عثمان، مجھے تو اتنا سامان ضرورت نہیں تھا، آپ نے زیادہ دے دیا، حد سے زیادہ دے دیا۔ اچھا اب میں سامان تو لے جاؤں گا لیکن یہ اونٹ جو ہے یہ واپس کون دے کے جائے گا آپ کو؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضرت عثمان نے کہا کہ یہ اونٹ بھی تجھے گفٹ میں دے دیا گیا ہے، باقی سامان جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی دے دیا، تیرے لیے بھی دے دیا، اور اونٹ جو ہے تو وہ تجھے گفٹ دے دیا ہے، تو یہ گفٹ بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ وہ بندہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ وہ بندہ جب نکلنے لگا نا، جو سامان لے کے نکل رہا، تو حضرت عثمان نے پیچھے سے دیکھ کے اسے کہا کہ جانا ابو بکر صدیق کو کہنا، ابو بکر صدیق کو میرا سلام دینا۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں جب جاؤ گے تو ابو بکر صدیق کو میرا سلام دینا، انہیں کہنا اللہ تجھے آباد رکھے، تو نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں بس یہ بات ادھر ہی رہنے دو، اس کو بند ہی رہنے دو، ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو دوستو آپ کو واقعہ تو بہت پسند آیا ہوگا، سخاوت کا واقعہ کہ اللہ کے راستے میں کیسے وہ خرچ کیا کرتے تھے، تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، جو اللہ کے راستے میں مانگنے آ جاتا تھا، اللہ کے لیے جو اللہ کے نام پہ مانگتا تھا تو اس کی تحقیق کبھی نہیں کی تھی۔ ناظرین میری ویڈیو دیکھتے رہیے،
اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے، بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔